قبروں پہ جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا. کیوں؟ نہیں قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا. جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماجگاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں. نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں. سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا. بعض روایتوں میں ایسو اونٹ. آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی. لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا، اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ. یہ نہ ہو لوگ کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے. تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو. اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا. بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھا گا. 1000 زندگی نہیں تو پڑھے ہوں کی تو پڑھے گا. تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، آج کل تو ابسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. اور دربار کے بارے سے سن لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارتیں بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے؟ جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں. اور ان کی آپ 2 نمبریاں دیکھیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمارت ہے یہ فوق ہوتی ہے اعلیٰ نہیں ہوتی. اے دیکھو کیسی کیسی کہانیاں کرانے میں. اب یہ آپ کو اردو میں تو سمجھ نہیں آ سکتا، عربی میں اور انگلش میں سمجھ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بال پوائنٹ میں یوں رکھوں نا تو میں اسے کیا کہتا ہوں؟ دا پین از اپون دا ہینڈ. میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ بھی اوپر ہے اور یہ بھی اوپر ہے. اردو میں دونوں ہی اوپر ہیں، لیکن عربی میں اور انگلش میں فرق ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں اپون اور اسے کہتے ہیں آن. آن پر. عربی میں اسے کہتے ہیں فوق اور اسے کہتے ہیں اعلیٰ. تو وہ کہتے ہیں حدیث میں فوق کے الفاظ نہیں ہیں، اعلیٰ کے الفاظ ہیں. تو مراد یہ کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ جو اوپر ڈوم ہے نا یہ تو اعلیٰ نہیں ہوتا، یہ فوق ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہی نہیں تھیں میرے بھائی. یہ کہانیاں آپ نے پھر، خیر میں نے اس کا مسئلہ حل کیا. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں، میری ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوتی رہی. کراچی میں 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. اور یہ 22 مارچ 2007 کی بات ہے، 2007 22 مارچ. تو میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا. اگلے دن 23 مارچ تھی تو 22 مارچ کو ہم بلوچستان تھے. تو پھر نکلے ہم، ان سے ملاقات کو بھی ادھر ہی رکے. تو ان سے میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد فون پہ پھر میں نے ان کا فون نمبر لے لیا. فون پہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ قبروں پہ عمارتوں کے حوالے، تو انہوں نے وہی بات کہانی کری فوق اور اعلیٰ. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ نہ بنائی جائے، یعنی قبر کو بلڈنگ بنا کے اونچا کرتے کرتے اسے اگر آپ اونچا لے آئیں تو یہ منع. کہتے ہیں ہاں بالکل انجینئر صاحب یہ والی منع ہے. میں نے کہا جیسا کہ داتا دربار پہ جو مزار بنا ہوا ہے وہ ہے بیسمنٹ میں ہے، لیکن اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوتے ہیں اسے فرسٹ فلور تک قبر کو اٹھا کے لے آیا ہے، یہ والی منع ہے نا. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. منع تو پہلے کر چکے تھے.
نہ صحیح کہا نہ غلط. ان کو تھا کہ یہ اوپر گنبد کی بات کرے گا تو میں کہانی کرا لوں گا, تو میں نے تو کہانی وہاں سے شروع کی تھی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری حرکت سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال لاجواب ہو گئے. بعض لوگ گنبد خضرا کی پلی لیتے ہیں, ان کے لیے بھی میری ویڈیو میں ڈیٹیلز ریکارڈ ہیں. گنبد خضرا پر سعودی مفتی کا فتویٰ, اس میں آپ دیکھیں میں نے بتایا اللہ کے بندو, گنبد خضرا کو نبی الاسلام نے بنوایا, صحابہ نے بنوایا, تابعین نے بنوایا؟ نہیں. وہ کیسے بنا سکتے تھے جو مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ. حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. آیا صوفیہ جس کا بڑا ذکر استنبول میں ٹرکی میں ہو رہا ہے, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے, اور اس کا گنبد تو گنبد خضرا سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے. پھر صحابہ کے دور میں عبد الملک بن مروان جب حاکم بنا بنو امیہ میں سے, صحابہ کرام زندہ تھے. آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں 70 ہجری سے 80 ہجری کے درمیان ڈوم آف دا راک, قبۃ الصخرہ, گولڈن ڈوم, جو یروشلم میں بیت المقدس کے پاس جس چٹان سے نبی الاسلام معراج پہ گئے تھے, اس کے اوپر آنری طور پہ ایک بہت بڑا گنبد بنایا گیا ہے. گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے وہ تو صحابہ کے دور میں تعمیر ہوا ہے. انہی صحابہ نے رسول اللہ کی قبر پہ گنبد کیوں نہیں رکھ دیا؟ وہ تو سمپل حجرہ عائشہ ہی رہا ہے. انہیں پتا تھا قبر رسول پہ یہ گنبد نہیں رکھا جا سکتا, نہ بنایا جا سکتا. یہ تو سر 7ویں صدی ہجری میں مدینہ شریف کی پوری جو اسلامک ہسٹری ہے اس پہ اتنی موٹی کتاب ہے, اردو میں آ چکی ہے, وفاء الوفا, علامہ سمہودی المتوفا 911 ہجری. اہل سنت میں بڑے مورخ ہیں, سارے مانتے ہیں ان کو. انہوں نے پوری مدینہ شریف کی ہسٹری لکھی ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے لے کے پورے 900 سال کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 678 ہجری میں, یعنی نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد, ایک فاطمی بادشاہ تھا. یہ شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے فاطمی فرقہ. اس نے یہ لکڑی کا گنبد منت مانی ہوئی تھی, تو اس نے لا کے گنبد خضرا رکھ دیا حجرہ عائشہ پہ. وہ گنبد ہٹا بھی دیں تو قبر رسول ننگی نہیں ہوتی, نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے سلام اللہ علیہ. اور اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اسے مشورہ دیا تھا بعد میں وہ معذور ہو گیا, اور لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے کارنامے کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا. اس وقت لوگ اسے برا سمجھتے تھے, لیکن بعد میں وہ حصہ بن گیا. آپ کے ملک میں بھی کئی کام ہیں جو شروع میں برے سمجھے جاتے ہیں, بعد میں وہ چونکہ ایک پرانی ہو جاتا ہے تو وہ اولڈ از گولڈ بن جاتا ہے, حصہ بن جاتا ہے, کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا.